میری طرف سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں آداب عرض۔ میرا نام اشرف منیر ہے اور میں لیلائے ٹاؤن ملیر کراچی پاکستان میں اسمبلیز آف گاڈ کے پلیٹ فارم سے خدا کی اور اس کے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے عید ولادت المسیح کے تعلق سے سیکھیں گے، تو آئیے ہم خدا کے ابدی جلالی لا تبدیل اور قدرت والے کلام میں سے مقدس لوکا کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 8ویں آیت سے 14ویں آیت تک کی تلاوت کریں گے۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا ان کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا آپ دیکھنے سننے والوں کے لیے بالخصوص اور تمام کائنات کے لیے نجات، سلامتی اور برکت کا باعث ہو، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، میں مختصر کرسمس کا مطلب جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ کرسمس دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ کرائسٹ انگلش لفظ ہے جس کا مطلب ہے مسیح، اور ماس لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پاک قربانی۔ کرسمس یہ پاک قربانی کا تہوار ہے۔ اسے عالمگیر سطح پر کرسمس کہا جاتا ہے، لیکن دیسی لوگ جو ہیں اسے بڑا دن کہتے ہیں، اور یہ بڑا دن ہے کیسے؟ اس لیے کہ اس دن خدا کا سب سے بڑا منصوبہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی گناہ سے ابدی خلاصی کے کام کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ابلیس پر فتح پانے والے اور فتح دلانے والے کی آمد ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، اس لیے یہ دن بڑا دن ہے۔ اب جو ہم نے پڑھا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، تو چونکہ یہ اردو ترجمہ ہے ہمارے پاس امت، جب ہم انگریزی ترجمہ میں اسی لفظ کو، اسی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے which will be to all the people، کہ یہ خوشی کی خبر جو ہے یہ تمام انسانوں کے لیے، تمام نسل انسانی کے لیے، تمام نسل آدم کے لیے ہوگی، جس میں تمام اقوام، تمام مذاہب، تمام انسان جو ہے وہ شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ عالمگیر ہے،
دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے لوگوں میں گناہ گار موجود ہیں، اور عالمگیر نجات مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ اس لیے جب مسیح کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو آسمان سے فرشتے جو خدا تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے ذمہ دار اور بیدار ہیں، وہ یہ خبر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ لیکن جو بات ہم نے آج سیکھنی ہے وہ یہ ہے، عالم بالا پر خدا کی تمجید، اس کی تعریف، لیکن زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ یعنی حق تعالیٰ، خدا تعالیٰ راضی ہے، صلح۔ آج ہم صلح پر کچھ وقت کے لیے بات کریں گے، غور کریں گے، اور بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح خدا کے ساتھ انسان کی اور انسان کے ساتھ خدا کی صلح کروانے کے لیے مولود ہوئے، انسان بنے، اس دنیا میں آئے، اور انسان کی انسان سے صلح جو ہے وہ مسیح کی زندگی اور ان کی تعلیمات کا منشور، مقصد اور خلاصہ رہا ہے۔ ایک اور آیت ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو جاننے کے لیے دیکھیں گے۔ خداوند کے مقدس کلام میں دوسرا کرنتھیوں اور اس کے 5ویں باب کی آیت نمبر 18 دیکھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں باب نمبر 5 اور آیت نمبر 18۔ جی، کلام خدا میں لکھا ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا ملاپ کر لیا۔ تو مسیح زمین پر انسان کی جب میں بات کرتا ہوں تو میرا اشارہ دنیا کے ہر انسان کے باپ یعنی بزرگ آدم کی طرف ہے، جو باغ عدن میں نافرمانی کرنے سے تعلق ختم ہوا تھا، ٹوٹ گیا تھا، رشتہ ٹوٹ گیا تھا، جدائی ہو گئی تھی، اور پھر باغ عدن کے بعد جو نسل پیدا ہوئی وہ اپنی فطرت میں نافرمانی، بغاوت اور گناہ لے کر پیدا ہوئی۔ اس لیے مسیح جب اس دنیا میں آئے ہیں تو اس انسان کا جس کا باغ عدن میں خدا سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا پھر ملاپ کروانے کے لیے آئے۔ تو یہ کرسمس، یہ بڑا دن، یہ عید انسان کی خدا سے ملاپ کی عید ہے۔ اسے ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی خوشی کو، اس عید کو اس پر ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ بڑی سے بڑی خوشی جو ہے اس عید کو اس پر ترجیح دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس کا کبھی خدا کے ساتھ بغیر کفارہ ادا کیے، بغیر قیمت چکائے اس طرح سے ملاپ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کفارہ دینے والا پاک ماس، پاک قربانی، کرائسٹ ماس، اس کا اہتمام اور انتظام جو ہے خدا نے کیا تاکہ مسیح پاک قربانی ادا کرے، اور اس قربانی کو بطور کفارہ خدا جب قبول کرتا ہے تو پھر ہر وہ انسان جو مسیح کے وسیلہ سے خدا تک رسائی خواہش کرتا ہے، مسیح اس کا خدا کے ساتھ میل ملاپ کروا دیتا ہے۔ تو یہ عید خدا کے ساتھ میل ملاپ کی عید ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، افسیوں دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر 14۔ جی، افسیوں دوسرے باب کی آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے خدا کے ساتھ ہماری صلح کے واسطے جو جدائی کی دیوار تھی اسے ڈھایا ہے۔
زمین پر ہم روبرو خدا کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تو مسیح نے فرمایا کوئی میرے وسیلے کے بغیر، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، کوئی میرے وسیلے کے بغیر خدا کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور دوسری بات مسیح نے یہ کہی، جب تک خدا کسی کو توفیق نہ دے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا۔ اس لیے میں آپ کو محبت بھرا مشورہ دوں گا، اپنے لیے خدا سے توفیق مانگیں، خدا مجھے توفیق دے کہ میں مسیح تک پہنچوں اور مسیح پھر مجھے تجھ تک پہنچائے۔ توفیق کا ملنا اور خدا تک پہنچنا، اس میں فرق ہے، آپ ضرور اس پر غور کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ جو صلح ہے، یہ زمین پر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دنیا کے ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم، دنیا کے ہر ملک کے لیے، یعنی دنیا کے ہر انسان کے لیے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑی برکت ہے، سب سے بڑی زمینی نعمت ہے تو وہ ہے انسان کے ساتھ صلح۔ ہم دیکھیں گے ذرا مقدس کلام میں سے رومیو 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 18۔ رومیو 12ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ سب آدمیوں کے ساتھ۔ میں یہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا چاہوں گا کہ مسیحی جو ہے اسے مسلمان کے ساتھ، مسیحی جو ہے اسے ہندو کے ساتھ، مسیحی جو ہے اسے سکھ کے ساتھ، مسیحی جو ہے اسے دنیا کے ہر مذہب کے ساتھ، ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنے کی نصیحت کی گئی ہے، ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے جو خدا کو اپنا خالق اور بزرگ آدم کو اپنا باپ مانتا ہے، اس کا کسی مذہب، دین، فرقے اور ملک قوم سے تعلق ہو، اس کے لیے یہ کلام ہے کہ تم سب کے ساتھ، مسلمان کو مسیح کے ساتھ، ہندو کے ساتھ، سکھ کے ساتھ، دیگر کے ساتھ، سکھوں کو مسلمانوں کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ، یہودیوں کے، اس طرح دنیا کے ہر انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ضرورت ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حوالہ ہم نے شروع میں پڑھا لکھا ہے، اور خدا ان سے راضی ہے جن کے درمیان صلح ہے، میل ملاپ ہے، محبت ہے، انسانیت کا رشتہ ہے۔ ہم ایک ہی خالق کی مخلوق اور ایک ہی باپ یعنی آدم کی اولاد ہیں، اس لیے ہمارے درمیان صلح جو ہے یہ خدا کو عزیز بھی ہے، پسند ہے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا بحیثیت انسان فرض بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، رومیو 14 باب اور اس کی آیت نمبر 19۔ رومیو 14 باب آیت نمبر 19 میں لکھا ہے جی، پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں، میں اور آپ دونوں، پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ تو ہمیں ان باتوں کی خواہش کرنی ہے، ہمیں ان باتوں کو اختیار کرنا ہے، ہمیں ان باتوں کو اپنی عادت، میں تو یوں کہوں گا کہ اسے اپنی خواہش بنانے کی ضرورت ہے، جن سے انسانوں کے درمیان میل ملاپ قائم ہوتا، جن سے انسانوں کے درمیان میل ملاپ مضبوط ہوتا، بڑھتا، فروغ پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی کا کلام ہے، اور زندہ رہنے کے لیے کلام کے ہر حصے پر، اور بالخصوص جسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سکون کی زندگی گزارنے کے لیے میل ملاپ جو ہے یہ بڑی ضرورت ہے، اور یہ بڑا فرض بھی انسانوں کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسیح کی تعلیم کا جو نچوڑ ہے، جی مسیح کی تعلیم کا نچوڑ یہ ہے کہ کسی شخص نے مسیح سے پوچھا کہ بڑا حکم کون سا ہے؟
تو بڑے حکم میں مسیح نے کہا پہلی بات کہ تو خداوند اپنے خدا یعنی اپنے خالق سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ لکھا ہے بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ میں اپنے لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا کہ انہی دو حکموں پر، اپنے خالق سے محبت اور اپنے پڑوسی سے محبت، وہ ہندو ہے، وہ مسلم ہے، وہ سکھ ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اور میں پڑوسی کی وضاحت کرتا چلوں کہ پڑوسی صرف وہ نہیں ہے جو ہمارے گھر کے برابر والے گھر میں رہتا ہے، وہ ہمارے گھر کا پڑوسی ہے۔ ہمارا پڑوسی وہ بھی ہے جو ہمارے برابر والے محلے میں رہتا ہے، وہ ہمارے محلے کا پڑوسی ہے۔ ہمارا پڑوسی شہر حیدرآباد ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کراچی کے ساتھ ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک جو ہمارے ملک کے ساتھ ملک لگتا ہے، وہ ملک ہے جس میں ہندوستان، چائنا، ایران، افغانستان، یہاں کے رہنے والے لوگوں سے ہمیں ویسی ہی محبت رکھنی ہے جیسی ہم اپنے آپ سے رکھتے ہیں۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت محفوظ رہے، ہمیں دوسروں کی عزت محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بے سکون نہ کرے، ہمیں دوسروں کے سکون کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بات پوری کرتا چلوں کہ جو بر اعظم ہمارے بر اعظم کا پڑوسی ہے، وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ اس طرح دنیا کا ہر انسان جس سے ہمیں کبھی کہیں پر بھی ملاقات ہو سکتی ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اس لیے مسیح کی تعلیم دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے، لیکن مسیح نے کہا جتنی بھی الہامی کتابیں، جتنا بھی خدا کی طرف سے انسان کے لیے زندگی گزارنے کی شریعت ہے، نصب العین ہے، احکامات ہیں، ان سب کا مدار جس کے گرد ساری تعلیم گھومتی ہے یہی ہے کہ خدا سے محبت اور انسان جو ہمارا پڑوسی ہے۔ نہیں لکھا کہ اگر وہ تیرے دین کا ہو، مسیحی مسیح سے محبت رکھے، یہودی یہودی سے محبت رکھے، مسلم مسلم سے محبت رکھے، ایسا نہیں۔ جو بھی ہمارے پڑوس میں ہے، گھر، محلے، شہر، ملک اور بر اعظم، ہمیں ان سے محبت رکھنی ہے۔ اور نصیحت کی گئی ہے کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے، ہمیں اس کی کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مسیح کی تعلیمات میں دو اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک، مسیح نے کہا کہ جب تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا۔ اب یہ دشمن لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ خدا کو دشمنی یا دشمن لفظ پسند نہیں، یہ انسانی عقل کے مطابق جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جب تیرا دشمن، یعنی جسے تو دشمن سمجھتا ہے یا جس نے اپنے آپ کو تیرا دشمن بنا رکھا ہے، تیرا کام اس کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ جیسے تو اپنے لیے جو چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ کرے۔ اگر میں بھوکا ہوں، میں چاہوں گا کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے کھانا مل جائے۔ اسی تعلیم کو ہمیں دوسروں کے لیے استعمال کرنے کہ جب تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی دے، اسے کھانا دے، پیاسا ہو تو اسے پانی دے۔ اگلی بات جو اس سے بھی اتم ہے، اس سے بھی اتم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، برکت چاہو۔ اور برکت کا مطلب ہے ترقی چاہو۔ اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ کیا انوکھی تعلیم ہے یہ! تعلیم اگر کرسمس نہ ہوتا، اگر بڑا دن نہ ہوتا، اگر مسیح دنیا میں نہ آتے، تو یہ انسان کے مقدر میں نہ تھا کہ وہ ان باتوں کی اس تعلیم کو لے سکتا۔ مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، 3 کتابیں مسیح کو خدا کا کلمہ بیان کرتی ہیں، توریت شریف، انجیل شریف اور قرآن شریف۔ یہ 3 کتابیں مسیح کو خدا کا کلمہ، کلام بیان کرتی ہیں، اور وہ ہے بھی۔ جب کلام مجسم ہوا تو پھر انسان کو یہ باتیں سیکھنے کو ملی کہ ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ آج جس بات پر ہم غور کر رہے ہیں، ہمارا عنوان، ہمارا ٹاپک، ہمارا مضمون میل ملاپ ہے، میل ملاپ ہے۔ اور ہم نے اس بات کو پڑھا
کہ جن سے خدا راضی ہے ان میں صلح. اور اگر ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ صلح والا دل، صلح والی سوچ، صلح والی طبیعت نہیں رکھتے تو پھر خدا ہم سے راضی نہیں ہے. مذہبی طور پر ہمارا ٹائٹل، ہمارا مرتبہ، مقام کچھ بھی ہو، لیکن خدا کے ہاں، خدا کے نزدیک ہم ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہیں اس وقت جب ہم میل ملاپ اور پیار محبت کو اہمیت نہیں دیتے اور عمل میں نہیں لاتے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور آیت جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آیت ہے خداوند کے مقدس کلام میں سے دوسرا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی آیت نمبر ہے 11. دوسرا کرنتھیوں باب نمبر 13 اور آیت نمبر ہے 11. غور سے سنیے گا، لکھا ہے غرض اے بھائیو خوش رہو، ہر انسان کی ضرورت ہے، کامل بنو، ہر انسان کو بننا چاہیے، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا. یہ 4-5 باتیں کہ خوش رہنا، میل ملاپ رکھنا، کامل بننا، خاطر جمع رکھنا، جب یہ ہماری زندگی میں ہوں گی. خاطر جمع رکھنے کا مطلب صبر سے کام لو، یکسر حالات کا عمل کا رد عمل ظاہر نہ کرو، سن کر فوراً جوش میں نہ آ جاؤ، صبر سے کام لو. اور انجیل مقدس کا ایک بیان ہے، صبر کو اپنا پورا کام کرنے. جب ہم ان باتوں کو اپنی عادت میں، اپنی زندگی کے نصب و لین میں، اپنی زندگی کے نظم و نسق میں، اپنی زندگی کے عمل میں ان باتوں کو لے آئیں گے تو لکھا ہے، خوشخبری ہے، تو میل ملاپ کا خدا، میل ملاپ کا چشمہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا. اور دنیا کا ہر وہ شخص جس کے ساتھ خدا ہے، جس کی حمایت خدا کرے، جس کی حفاظت خدا کرے، جس کی مدد خدا کرے، جس کی رہنمائی خدا کرے، جس کے معاملات میں خدا مداخلت کر کے اس کے معاملات کو حل کرے، اس سے زیادہ خوش نصیب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور یہ خوش نصیب صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو میل ملاپ کی خواہش اور کوشش کرتا ہے. خواہش اور کوشش کرتا ہے. کرسمس جو ہے یہ میل ملاپ کا تہوار، کرسمس کا پیغام میل ملاپ کا پیغام ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ کرسمس بڑا دن یہ نجات کی عید ہے. کرسمس کا پیغام نجات کا پیغام ہے. دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر یعنی بیت لحم میں ایک منجی، نجات دینے والا پیدا ہوا ہے. اور یسوع لفظ کا مطلب ہی گناہوں سے نجات دینے والا. جب ہم عربی میں عیسیٰ لفظ سنتے یا پڑھتے ہیں تو گناہوں سے بچانے والا، دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے. اس لیے اس کی پیدائش جو ہے وہ بڑا دن ہے. اور یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ساری امت کے لیے، تمام نسل انسانی کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جو جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا چاہتے ہیں. ان سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے. اس کے بعد کرسمس یا بڑے دن کا پیغام صلح کا پیغام ہے. صلح کا پیغام ہے. عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے خدا راضی ہے صلح. اور ہم میں سے ہر ایک چاہے گا کہ خدا مجھ سے راضی رہے. تیسری اور آخری بات کہ کرسمس کا پیغام ابدی زندگی کی امید ہے. زندہ امید جو نہ مرجھاتی
اور نہ ختم ہوتی ہے۔ جو اس امید میں زندگی گزارتے ہیں مسیح کے ساتھ ملاپ رکھ کے، مسیح کا وعدہ ہے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ اور انجیل مقدس بتاتی ہے کہ مسیح آسمان پر خدا کے داہنے ہاتھ موجود ہے۔ قرآن شریف بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ آسمان میں ہے اور وہ آسمان کی راہ جانتے ہیں، اور جو راہ جانتا ہے اس کے پیچھے چلیں، وہ ہمیں منزل پر لے چلے گا۔ میری دعا ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے کہ ہم میل ملاپ کے طالب اور خواہش مند ہوں۔ اور میں ختم کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، ہر وہ چیز، ہر وہ وجہ جس سے انسان کا خون بہاتا ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے اور وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اگر مذہب کے نام پر ایک انسان دوسرے مذہب کے انسان کا خون بہاتا ہے تو مذاہب میں پھر خدا کی دلچسپی نہیں ہے۔ فرقہ واریت کے نام پر اگر ایک انسان ہی اپنے خالق کی مخلوق کو، ایک انسان ہی اپنے باپ آدم کی اولاد کو نقصان پہنچاتا، خون کرتا ہے، تو پھر فرقہ واریت بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اگر قوم اور جغرافیائی حدود کی وجہ سے انسان ایسا کرتا ہے تو یاد رکھیے خدا عالمگیر کائنات کا خدا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان دوسرے انسان سے محبت رکھے۔ آئیے ہم ان سب چیزوں سے کنارہ کریں اور ان سب چیزوں کے اوپر جو چھت ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ ملواتی ہے، اس چھت کا نام ہے میل ملاپ اور محبت۔ اور لکھا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ اس لیے آپ اپنے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیں میل ملاپ کی روح اور طبیعت عطا فرمائے۔ آئیے اپنے سر جھکائیں گے۔ خداوند قادر مطلق خدا، ہر دیکھنے سننے والے کے لیے میری دعا ہے کہ ہمیں دوسرے انسانوں سے محبت کرنے اور میل ملاپ کے طالب رہنے اور میل ملاپ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے کی توفیق دے، مسیح یسوع کے پاک نام کے وسیلے سے آمین۔